ہم اپنے معاشرے کا جب جائزہ لیتے ہیں اور عالمی تناظر میں بھی معاملات کو دیکھتے ہیں تو جرائم کی کثرت اور فساد اور جرائم کا بڑھتا چلا جانا یہ آج ہم سب اپنی نگاہوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں۔ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں اور ان جرائم کو کم کرنے کی کوشش کرنا اور فسادات کی روک تھام کرنا ہر انسان یقیناً اس کے بارے میں فکر مند ہے۔ ہمارے دین نے اس کے لیے جو بہت ہی ایک بنیادی تعلیم عطا کی ہے وہ یہ ہے کہ انسان ذمہ دار مخلوق بنا کر زمین پر بھیجا گیا اور یہ زندگی اصل نہیں ہے۔ آج ہم جو کچھ کر رہے ہیں بہرحال کل اس کا جواب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے ہم نے دینا ہے۔ تمام انبیاء اور رسول کی دعوت کا بنیادی نقطہ یہی رہا کہ اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ کی عبادت کرو اور تمہیں لوٹ کر اسی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف جانا ہے۔ آج کی گفتگو میں ابتدا میں جو آیت تلاوت کی گئی یہ سورہ حشر کی آیت نمبر 18 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، جیسا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں آگے، اور چاہیے کہ تم میں سے ہر کوئی یہ دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے۔ مزید فرمایا کہ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ان اللہ خبیر بما تعملون، تم بے شک جو کچھ بھی کرتے ہو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسے خوب دیکھنے والا ہے۔ دین نے اصولی بنیادی تعلیم یہ عطا کی ہے کہ لوگوں میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا خوف پیدا کیا جائے، اس مفہوم میں کہ آج جو زندگی ہم گزار رہے ہیں یہ بامقصد طور پر ہمیں عطا کی گئی اور اس زندگی کے بارے میں ہم نے کل اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے جواب دینا ہے۔ ہم لاکھ لوگوں سے چھپ جائیں یا بچ جائیں لیکن ہم اللہ سے چھپ نہیں سکتے، اللہ سے بچ نہیں سکتے۔ تربیت کی بھی ضرورت ہے تعلیم کے ساتھ ساتھ، اور تربیت کے حوالے سے بنیادی نقطہ یہی ہے کہ ہم مخلوق ہیں اور آزاد نہیں ہیں بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور اس کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے پابند ہیں۔ اور آج ہماری زبان سے جو قول جاری ہو رہا ہے، ہمارے وجود سے جو اعمال صادر ہو رہے ہیں، حتیٰ کہ ہمارے دلوں میں جو وسوسے تک اٹھتے ہیں وہ بھی رب العالمین کے علم میں ہیں۔ کبھی قرآن نے کہا وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ سورۃ العادیات میں کہ سینوں کے راز بھی کھول کر قیامت کے دن پیش کر دیے جائیں گے۔ کبھی قرآن بتاتا ہے سورہ قوف میں اللہ نے فرمایا کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، یقیناً ہم نے انسان کو پیدا کیا اور ہم جانتے ہیں جو وسوسے اس کے دل میں اٹھتے ہیں۔ یہ بھی فرمایا کہ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کوئی لفظ کوئی قول انسان زبان سے نہیں نکالتا مگر اس پر ایک لکھنے والا تیار بیٹھا ہوتا ہے، یعنی فرشتہ۔ یہ بھی قرآن کہتا ہے کہ فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، ذرہ برابر بھلائی ہوگی یا برائی انسان اسے دیکھ لے گا۔ پتہ چلا ہمارا ہر عمل، ہمارا ہر قول اور ہماری ہر نیت وہ اللہ رب العالمین کے علم میں ہے۔ یہ پیغمبروں کی تربیت کا اور تعلیم کا بنیادی نقطہ تھا۔ لاکھ ہم قوانین بنا لیں، عقل انسانی اگر یہ قانون بنا سکتی ہے تو انسانی عقل ہی اس کو توڑنے، اس سے بچنے، اس کے بارے میں حیلے اختیار کرنے کے راستے بھی سکھا سکتی ہے۔ وہ شے جو پائیدار بنیادوں پر بندوں کی تربیت کرتی ہے، وہ شے جو پائیدار بنیادوں پر بندوں کو جرائم سے روک سکے گی، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تقوی اور اس کا خوف ہے۔ ہاں، اس تعلیم و تربیت کے بعد بھی اگر بعض وہ لوگ ہوں کہ جن کے بارے میں یہ کہا جائے تو بجا ہوگا کہ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے، تو پھر ان کے لیے اللہ کا دین بھی سزائیں تجویز کرتا ہے، اور کچھ سزائیں وہ ہیں جن کو حدود کہا جاتا ہے جو شریعت نے مقرر فرمائی، اور کچھ وہ سزائیں ہیں اکثر و بیشتر جو وقت کا جو بھی جج ہوگا، قاضی ہوگا، وہ جرم کی جو بھی شدت ہوگی اس کی نوعیت کے اعتبار سے سزا دے گا، جس کو عام طور پر علماء تعزیرات کے نام سے بیان کرتے ہیں۔ لیکن اس وقت کی گفتگو کا اصل حاصل یہ ہے کہ یہ خوف خدا دل میں پیدا کیا جانا، یہ خوف خدا دل میں پیدا کیا جانا، یہ اللہ کی کتاب اور پیغمبروں کی تعلیم کا بنیادی نقطہ ہے۔ اور آج یہی ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ شاید ہم بھول جاتے ہیں کہ ہم لوگوں سے تو چھپ گئے، کیا ہم اللہ سے بھی چھپ جائیں گے؟ ہم لوگوں سے تو بچ گئے، کیا ہم اللہ سے بھی بچ جائیں گے؟ ہم نے لوگوں کو بیوقوف بنا لیا، کیا معاذ اللہ کے سامنے بھی یہ روش چل جائے گی؟ ہم نے لوگوں کو دھوکہ دے دیا، کیا معاذ اللہ کے سامنے بھی یہ روش چل جائے گی؟ یہ وہ نقطہ ہے جس کو دلوں میں پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ ہر پیغمبر نے کہا اتقوا اللہ اتقوا اللہ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ ہر نماز میں ہم دہرا رہے ہوتے ہیں مالک یوم الدین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ بدلے کے دن کا مالک ہے۔ کسی نے پوچھا
سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہیں جرم اور گناہ کرنے کی اجازت ہے تو فرمایا کہ وہاں جا کر کرنا جہاں اللہ نہ دیکھتا ہو. کتنا پیارا انداز ہے سمجھانے کا. بچوں کو بھی یہ سمجھایا جائے بیٹا جو کرنا ہے کرو، بس یاد رکھنا اللہ ضرور پوچھے گا. بڑوں کو بھی سمجھا لیا جائے جو کرنا ہے کر لو، قوانین ہم نے بنا دیے، ہم نے تمہارے لیے قوانین کو مرتب کر کے پیش کر دیا، لیکن یاد رکھنا تم ان قوانین سے اگر بچ بھی گئے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عدالت میں پیش ہونا ہوگا. یہ ہے وہ نقطہ جو بہت بنیادی ہے، مگر آج ہمارے ذہنوں اور دلوں سے اگر نکل گیا تو ہم جرائم کی کثرت اور مزید کثرت ہی کو دیکھ رہے ہیں، نہ کہ یہ کہ وہ جرائم کم ہوں اور ان کا خاتمہ ہو. ان خاتمے کے لیے خوف خدا، اللہ کا خوف، اللہ کے سامنے حضوری، اللہ کے سامنے پیشی، اللہ کے سامنے حاضری، اس کو یاد رکھنے اور اسی کا احساس دلوں میں پیدا کرنے کی ضرورت ہے. This program is the sole property of Pakistan Broadcasting Corporation, Islamabad. Piracy in this regard is illegal.